الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ قواعد کے متعلق ہے۔ اس میں ہم عنوان لے رہے ہیں صفت اور موصوف۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کسی کی خوبی اور خامی کو کہتے ہیں، اور موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہم خوبی اور خامی بیان کریں۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے کہ کسی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے کہ کسی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ جس اسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ وہ ایماندار چرواہا تھا۔ وہ ایماندار کہا جا رہا ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صفت ہے نا، یہ خوبی ہے کہ ایماندار ہے وہ۔ چرواہا تھا، اب چرواہا موصوف ہے اور ایماندار اس کی صفت ہے، یعنی اس کی خوبی ہے۔ وہ ایماندار چرواہا تھا، چرواہا موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ ایماندار، کہ وہ اچھا ہے، دیانتدار ہے۔ اس جملے میں ایماندار صفت ہے، چرواہا موصوف ہے۔ ان جملوں میں سے صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھیے۔ جیسے فاطمہ کے پاس نئی گڑیا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ نئی، اور گڑیا موصوف ہے۔ اسی طرح امی گرم چائے پیتی ہیں۔ اب گرم کیا ہے؟ صفت ہے، اور چائے کیا ہے؟ موصوف ہے۔ چائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، گرم چائے، تو گرم کیا ہے؟ صفت ہے اور چائے موصوف ہے۔ یہ کتنا پیارا پھول ہے۔ پیارا صفت ہے، پھول موصوف ہے، یعنی پھول کی بات ہو رہی ہے تو پھول کی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ پیارا ہے، تو پیارا صفت ہے اور پھول موصوف ہے۔ کپڑا بہت نرم ہے۔ یہ کپڑا بہت نرم ہے۔ یہ کپڑا، اب کپڑے کی بات ہو رہی ہے تو کپڑا موصوف ہے اور نرم اس کی صفت ہے کہ وہ نرم ہے۔ پانچواں جملہ ہے لوہا بہت سخت دھات ہے۔ اب لوہے کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ لوہا، ایک تو دھات بھی اس کا نام ہے، سخت دھات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ موصوف کون سے والی دھات ہے، تو وہ لوہا سخت ہے، یعنی کہ یہاں ہم سخت لوہا دھات بھی لکھ سکتے ہیں، دھات بھی لکھ سکتے ہیں اور لوہا بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوہے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر سخت لکھیں گے۔ یہ سخت دھات ہے، کون سی؟ لوہا۔ لومڑی چالاک جانور ہے۔ اب چالاک ہے اور جانور، یہاں جانور اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ چالاک۔ اب جانور کون سا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ یہ کہ کون سے جانور کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پہ لومڑی بھی لکھ سکتے ہیں۔ لومڑی چالاک ہے، جس طرح یہاں لوہا سخت ہے اور لومڑی چالاک ہے۔ اب ہمارے پاس سرگرمی نمبر 4 ہے کہ صفت کے ساتھ مناسب موصوف ملائیے۔ کسی ایک موصوف کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں، جیسے موصوف اور صفت۔ موصوف کیا ہے؟ استاد۔ استاد کو اگر ہم لیں تو استاد رحم دل بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں خوبیاں اس کی ہو سکتی ہیں، صفت میں آ سکتی ہیں۔ پھر کھانا ہے، کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ لذیذ بھی ہو سکتا ہے، گرم بھی ہو سکتا ہے، ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ اور باغ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خوبیاں ہوں گی، صفت ہوں گی۔ موسم شاندار، گرم، ٹھنڈا، یہ سارے تینوں چیزیں آ سکتی ہیں موسم میں۔ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، موسم خوبصورت ہے، موسم شاندار ہے، موسم گرم ہے، موسم ٹھنڈا ہے۔ اور پھر ہے شہر بڑا ہے، شہر خوبصورت ہے۔ استاد جیسے رحم دل تھا، اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ایک موصوف کی زیادہ صفات ہو سکتی ہیں، کہ اس کی زیادہ خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ ذہین ہے اور وہ لمبا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اس کی خوبیاں ہیں کہ وہ ذہین بھی ہے اور لمبا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے نثر نگاری۔ کوئی ایسا واقعہ لکھیے جب آپ نے ایمانداری سے کام لیا ہو۔ واقعے کو دلچسپ بنانے کے لیے یہ نکات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ واقعہ کب پیش آیا؟ واقعہ کیا تھا؟ آپ نے کیا سوچ کر ایمانداری کی؟ ایمانداری کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ یہ آپ ایک کہانی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، ایک مضمون کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ اب آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ اس کو کس طرح سوچتے ہیں اور پھر کیسے لکھتے ہیں، یعنی آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایک ایسا واقعہ بتانا ہے جس میں آپ نے ایمانداری سے کام لیا ہو۔ اب آپ نے اس کام کو لکھ کر گروپ میں شیئر کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔